متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اسی لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ سب مل کر کہیں آمین۔ آج جب ہم خداوند کے گھر میں موجود ہیں تو آج ہمارے جذبات ملے جلے ہیں، ہم دکھ میں بھی ہیں، ہم غم میں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں خداوند کی شکر گزاری بھی ہے۔ غم اور دکھ اس بات کا ہے کہ مسیح کا بدن، اس کے بدن کا ایک حصہ انہیں دکھ کا، پریشانی، مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم خوش اس بات کے لیے بھی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ اگر ایماندار ہوتے ہوئے، اگر مسیح پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں، مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مسیحیت کا آغاز، جب مسیحیت کا آغاز ہوا تو مسیحیت کے آغاز ہی سے دکھ، مسیحیت میں آنے والوں کی زندگیوں میں، مسیح پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں دکھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ سب سے پہلا شہید جو سچ بولنے پر، جو مسیح پر ایمان رکھنے پر شہید ہوا شخص، کلام مقدس میں اس کا ذکر استفنس کے نام سے آیا ہے، اور اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ استفنس وہ پہلا شہید تھا جس نے یسوع پر ایمان رکھنے کے باعث شہادت کو قبول کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اسے پتھر مار کر سنسار کر رہے تھے، اور وہ سنسار ہو رہا تھا، اپنی آنکھیں اس نے آسمان کی جانب اٹھائی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابن آدم کو باپ کے داہنی طرف کھڑے ہوا دیکھتا ہوں۔ جو مسیح پر ایمان میں، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے دکھوں کا سامنا کرتے ہیں، میرے عزیزو، ان کی امید اور ان کا بھروسہ مسیح پر ہوتا ہے۔ جب یہ پریشانی، اس کا سامنا کلیسیا کو گزشتہ دنوں میں کرنا پڑا، اور ایسی مصیبتیں جب آتی ہیں اور ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے ایماندار وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں ہتھیار اٹھانے ہوں گے، نہیں اب ہمیں باتیں نہیں، اب صرف ہمیں نعرے نہیں، اب صرف ہمیں دعا کی نہیں، بلکہ عملی کام کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، وہ ذمہ داری جو مسیح نے ہمیں دی، خدا کا کلام جو عملی کام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کسی کی گردن اڑانا نہیں ہے، وہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، وہ کسی مقدس کتاب کو جلانا نہیں ہے، بلکہ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے فرزند ہوتے ہوئے، خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کی امید رکھنی ہے کہ شاید میں اس دنیا میں تو دکھ اٹھا رہا ہوں، میں اس دنیا میں سے تو پریشانیوں میں سے گزر رہا ہوں، لیکن آسمان پر میرے لیے ایک بڑی امید موجود ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع اس کے پاس آتا ہے، اور وہ یسوع کو دیکھتا، وہ یسوع مسیح کو پہچانتا تھا، وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میں تو کیا ہوں، آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تجھ سے بپتسمہ لوں،
لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اب تو ہونے ہی دے، ہمیں ساری راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دوسرے دن اس نے یسوع کا اقرار کیا، اور اس نے کیا کہا اقرار کر کے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ کیا کیے جاتا ہے۔ اس نے جب ہیرودیس پر تنقید کی، پر تنقید کی، جو بادشاہ تھا، کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھا، اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یوحنا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس کا سر قلم کر کے، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے علیحدہ کر کے ایک تھال میں رکھ کر ہیرودیس جو لوگ تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی ناانصافی ہے کہ یسوع کو بپتسمہ دینے والا، یسوع مسیح کو نجات دہندہ سب سے پہلے ماننے والا، اس کی راہ تیار کرنے والا، اس کا انجام یہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر انسانی سوچ اور اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر ہم ایمان کی حالت میں اس بات کو سمجھیں تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ جتنے ایمان پر چلتے ہیں، جتنے خدا کے فرزند ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہی آزمائے جائیں گے۔ اور مسیح نے یہی کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے صلیب اٹھائے۔ کیا کرے؟ اپنی صلیب اٹھانا دکھوں کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ ہاں، مسیح میں رہتے ہوئے برکتیں بھی بہت سی ہیں، مسیح میں رہتے ہوئے ہمارے لیے برکتیں بہت سی ہیں، لیکن جب مسیح پر ایمان لے آئے ہیں تو مسیح پر ایمان لانا اور اس کے پیچھے چلنا یہ صلیب اٹھانے کے برابر ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے۔ کیا کرے؟ اپنی خودی کا، اپنے مسیحی ہونے کا انکار نہیں کرنا۔ کس کا انکار کرنا ہے؟ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ کیا اٹھا کر؟ اپنی صلیب اٹھانا دکھوں کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ مگر آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم 3 باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہمیں اپنی امید کو نہیں کھونا۔ کس کو نہیں کھونا؟ امید کو کھونا نہیں ہے۔ اور ہماری امید کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 40ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 40ویں آیت، پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ آخری دن پھر۔ ہماری امید اس دنیا کی نہیں ہے، بلکہ ہماری امید یہ ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس پر ایمان رکھتے رکھتے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب خداوند کیا کرے گا؟ آخری دن پھر کیا کرے گا؟ مجھے زندہ کرے گا۔ سب بولیں کیا کرے گا؟ اکثر ہم دنیا کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ ہمارے جذبات، ہماری زندگی کی خواہشات ان چیزوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی امید کو نہیں کھونا۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمیں امید ہے وہ ابدی جلال کی امید ہے۔ کس کی امید ہے جی؟ ابدی جلال کی امید۔ اور آئیں میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ ابدی جلال کی امید ہم نے رکھنی ہے۔ اور وہ ابدی جلال کیسے ملتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ ہماری مصیبت کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ مصیبت کیا پیدا کرتی ہے؟ اگر مسیح کے نام پر مصیبت آئی ہے، کلام میں لکھا ہے شرارت کر کے مکے کھانا نہیں۔ اگر مسیح کے نام پر، اس کا نام، اس کا اقرار کرتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اگر ہمیں پریشانی کا، دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے جلال پیدا کرتی ہے۔ اور وہ جلال کیا ہے؟ کہ اگر مسیح کے نام پر مصیبت اٹھا رہے ہیں تو سٹرس کی مانند ہم بھی کہنے والے ہوں گے کہ میں ابن آدم کو باغ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کہ ہمیں امید کو نہیں کھونا، بلکہ ابدی جلال کی امید رکھنی ہے۔
بہت سارے لوگ جب کلیسیا پر، ایمانداروں پر پریشانی آتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ بدلہ لینا چاہیے۔ میرے عزیزو، میں نے اور آپ نے بدلہ نہیں لینا، کیونکہ میرا اور آپ کا بدلہ لینے والا کون ہے؟ خداوند ہے۔ اور وہ کب بدلہ لے گا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے، جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ جو کیا ہونے والے ہیں؟ تمہاری طرح۔ مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خداوند بدلہ لے گا، لیکن ابھی کچھ دیر آرام کریں۔ ہم نے لڑنا نہیں، اگر لڑنا ہے تو شیطان سے، ابلیس سے اور اس کی قوتوں سے لڑنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جسمانی جنگ نہیں ہے۔ ہم نے ہاتھ میں بندوق لے کر یا دوسرے ہتھیار لے کر انسانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہیں جو کہاں پر ہیں؟ آسمانی مقاموں میں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ آسمانی۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارا اپنا کوئی کرتا ہے، غیر مسیح کرتا ہے، تو ہمیں اس سے بدلہ نہیں لینا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روحیں جو خدا کے تخت کے نیچے ہیں، آرام کی جگہ پر، اچھی جگہ پر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے خداوند، تو کب تک ہمارے خون کا بدلہ نہیں لے گا؟ تو خداوند یہ کہتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی کچھ تمہارے اور ہم خدمت بھائی ہیں جن کا شمار ہونا باقی ہے۔ میرے عزیزو، دکھوں میں، مصیبتوں میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے امید نہیں کھونی، ہم نے اپنی جلال کی امید رکھنی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ بدلہ ہم نے نہیں لینا، بلکہ بدلہ کون لے گا؟ سب بولے، کون لے گا ہمارا بدلہ؟ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو اکثر اوقات ہم مسیح سے بس اچھی چیزوں کی امید رکھی ہے۔ صبح اٹھے ہیں تو روزی روٹی مل جائے، شام کو گھر پر ہو تو کھانا پورا ہو جائے، بچے ہیں تو پڑھے لکھے ہوں، ان کو اچھی نوکری ملی ہو۔ ہمارے پاس اگر گھر پر ساری چیزیں پوری ہے تو خدایا میں تیرے تو بڑا خوش ہوں، میرا خدا بہت چنگا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یسوع نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو تکلیفوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ کیا آنا ضروری ہے؟ سب بولیں، کیا آنا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت میرے ساتھ کھولیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں، خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ وہ میرے بھیجنے والے کو، اگر وہ جانتے ہوں کہ ان کا خدا قہار ہے، وہ قہر بھی کرتا ہے، بدلہ بھی لیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے لوگوں کے ساتھ غلط کرے تو خداوند خدا خود ان کا بدلہ لیتا ہے۔ ایسے واقعات جو میں نے آپ کو بتائے، اگر وہ ان کے ذہن میں ہو کہ یہ خدا جس کو یہ مانتے ہیں وہ ایسا بھی کرتا ہے، تو پھر وہ ایسا نہ کریں۔ یسوع نے کہا کہ لوگ تمہارے ساتھ اس لیے ایسا کریں گے کیونکہ وہ میرے نام کے سبب سے ایسا کریں گے۔ کس کے نام کے سبب سے؟ اور آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم صلیب پر جان دینے والے یسوع کو مانتے ہیں۔ یسوع نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ اور یاد رکھیں، دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم کیا ہیں؟ یعنی ایماندار ہیں، خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، ظلم ہم پر آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، یسوع کا نام وہ ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہے۔
اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں دکھوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نیک ہیں، راست بازی سے چلتے ہیں، ہم ایماندار زندگی بسر کرتے ہیں، تب بھی ہمیں دکھوں کا سامنا ہوگا۔ پالوس رسول کا تموتھیس کے نام کا دوسرا خط، دوسرا تموتھیس اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا تموتھیس اس کا 3 باب اور 12ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ جو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کلام میں کیا لکھا ہے، وہ سب کیا ہوں گے؟ ستائے جائیں گے۔ دیندار کہا جاتے ہیں اس کو جو ایمان میں زندگی بسر کرتا ہے، جو کلام کے مطابق، مذہب کے مطابق، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کون ہے جی؟ وہ دیندار ہے۔ جو خدا کے نام کا انکار کرتا ہے وہ بے دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے جتنے دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ وہ سب کیا ہوں گے؟ اور میرے عزیزو، ایک اور بات جسے ہم سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ظلم و ستم کا سامنا کریں۔ کون چاہتا ہے کہ ہم ظلم و ستم کا سامنا کریں؟ اور خداوند اس لیے چاہتا ہے کیونکہ ایوب، خداوند کا بندہ، مرد راست باز ایوب، اس کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بچے مر گئے، اس کا سب کچھ چھن گیا، لیکن اس نے کیا کہا کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اور بچوں کے لیے وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اس کا نام۔ ہمارے اوپر دکھ آ جائیں، ہاں آنسو بہتے ہیں، ہم روتے بھی ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس بات کے لیے پریشان نہ ہو۔ پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 12ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، پہلا پطرس 4 باب 12ویں اور 13ویں آیت، اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم پر بھڑکی۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ مصیبت کی آگ کیوں بھڑکی ہے جی؟ سب بولیں کس کے لیے بھڑکی ہے؟ آزمائش کے لیے تم پر بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو مصیبت آتی ہے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اور یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جیسے جیسے ہم مسیح میں بڑھتے ہیں اس کے دکھوں میں بھی شریک ہوتے جائیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ گھر نہ ہونا اس کا کیا دکھ ہے، ہمیں پتہ چلے کہ سچائی پر قائم رہنے کے باعث کیسے میرے یسوع نے صلیب کو برداشت کیا۔ مجھے تو صلیب نہیں دی گئی، میرا تو گھر ہی جلا ہے، میرے تو بچے، ان کی چیزیں ہی جلی ہیں، میرے یسوع نے تو اپنی جان بھی دے دی تھی۔ یہ یسوع کے دکھوں میں جب جب اور جیسے جیسے ہم شریک ہوتے جاتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ویسے ویسے ہی ہم اس کے جلال کے ظہور کے آرزومند ہوتے جاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ کاش یسوع تو آ جائے، اے یسوع تو جلد آ جا اور مجھے ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے، مصیبتوں سے اور مصائب سے بچا لے۔ 2 باتوں پر ہم نے غور کیا۔ پہلی بات یہ کہ دکھوں اور مصیبتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تکلیفوں کا ہونا ضرور ہے، تکلیفوں کا ہونا۔ تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ ہمیں مصائب کو، پریشانیوں کو، یعنی مصیبتوں کو قبول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مصیبتوں کو۔ ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند یہ چاہتا ہے، اور فلپیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں خداوند کا بندہ پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اگر پریشانی، مصیبت یسوع کے نام پر ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اسے قبول کریں۔ کیا کریں؟ اسے میرے ساتھ نکالیے گا، فلپیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، فلپیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، کلام میں لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر
دکھ بھی سہو. کیا کرو؟ نہ صرف اس پر ایمان لاؤ بلکہ کیا کرو اس کی خاطر. ہم سمجھتے ہیں ایمان لے آئے، بپتسمہ لے لیا، پاک شراکت میں آ رہے ہیں، میں بڑا اچھا ایماندار ہوں، اور جیسے ہی دکھ آ جائیں ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اے خداوند تو کہاں تھا؟ میرے عزیزو، خداوند کی یہ مرضی ہے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم دکھوں کو بھی سہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایمان کے باعث، سچائی پر قائم رہنے کے باعث سر کو کاٹ دیا گیا، لیکن وہ اپنی سچائی پر قائم رہا. ابتدائی کلیسیا میں کلام جب ہم کھولے، اس سے متعلق کتابوں کو پڑھے، ایمال کی کتاب سے متعلق کتابیں، جب روم جل رہا تھا، شہیدان کارتج کیسے بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے. لوگوں نے کہا ہم مر تو جائیں گے لیکن یسوع کا انکار نہیں کریں گے. ہمیں دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم دکھ سہتے ہیں ویسے ویسے ہم اس کے ظہور کے آرزومند ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھیں، جب ہم دکھ برداشت کرتے ہیں اور اذیت کا سامنا کرتے ہیں تو یہ اس کی بادشاہی کی کلید ہے. اگر ہم بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دکھوں کا ہونا اور دکھوں کا برداشت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. خدا کے کلام میں جب ہم متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے. کیا کریں گے؟ ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. آگے لکھا ہے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر، کہاں پر؟ تمہارا اجر بڑا ہے. دنیا پر نہیں. دنیا تو پریشان ہوگی، دنیا تو مذمت کرے گی کہ بڑا غلط ہوا، لیکن دل میں سکون رکھیں کہ میں نے یسوع کے نام پر اس پریشانی کو برداشت کیا، یسوع کے نام پر مجھے ستایا گیا، اس کے نام پر مجھے اذیت کا سامنا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. اور یسوع نے کیا کہا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق، کس کے مطابق؟ دینے کے لیے کیا میرے پاس ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اجر دینے کے لیے یسوع جلد آنے والا ہے. یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور کس بات کے لیے آنے والا ہوں؟ اجر دینے کے لیے. میرے عزیزو، دکھ اگر آ جائیں یسوع کے نام پر، پھر کہوں گا یسوع کے نام پر، بیوقوفی کر کے نہیں. اجر تب ہے جب یسوع کا نام لے رہے تھے، غلط کام نہیں، یسوع کا نام لینے کے باعث. کوئی آ جائے اور کہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہے جی میں تیار ہوں، میں نے یسوع کا انکار نہیں کرنا. یہ یسوع کے لیے دکھ برداشت کرنا. کلام میں لکھا کہ آسمان پر ہمارے لیے بڑا اجر ہے. دکھوں کو قبول کر کے ہی ہمیں آسمان کی بادشاہی مل سکتی ہے. کلام میں لکھا ہے، پالوس خدا ان کا بندہ اپنی موت سے پہلے یہ کہتا ہے تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو مجھے اور ان سب کو ملے گا. میرے عزیزو، مصیبتوں میں اور دکھوں میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مصیبتوں کو قبول کریں. کیا کریں؟ مصیبتوں کو کیوں کریں؟ کیونکہ تکلیفوں کا ہونا ضرور ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے امید رکھنی ہے، اس امید کو نہیں کھونا. ہماری امید دنیا کی نہیں، ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یسوع کے نام کے باعث میرے ساتھ ایسے ہوا، آسمان پر میرے لیے بڑا جلال ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ہم نے اپنا بدلہ نہیں لینا. ہم نے اپنا بدلہ بلکہ ہم اپنا بدلہ، ہم اپنی امید یسوع پر لگاتے ہیں کہ وہی ہماری امید ہے اور وہی ہمارا بدلہ لے گا. اور جتنی روحیں اس کے پاس جا چکی ہیں، کلام میں لکھا کہ وہ بھی پکارتی ہیں کہ اے خداوند کب تک تمہارے خون کا انصاف نہیں کرے گا، کب تک ہمارا نقصان جو ہوا ہے خداوند تو اس کا بدلہ نہیں لے گا. آج میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی ہیں. ہمارا دکھوں میں، ہمارا تکلیفوں میں، دکھوں میں موجود ہوتے ہوئے ہمارا رویہ دوسری قوموں جیسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری بات چیت دوسری قوموں جیسی نہیں بلکہ کلام کے مطابق ہمارا رویہ ہونا چاہیے. خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے اور ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.